الرحمن الرحیم قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح یعنی یہ بے بھی فاسد ہے، اسی طرح کا یہ مطلب ہے جس طرح پچھلی بے، کیونکہ اس باب میں باطل اور فاسد دونوں مسئلے چل رہے ہیں، شروع جو عرض کر کے ہیں، اور اسی طرح یعنی بے فاسد ہے، اور اسی طرح اگر بیچا غلام نال شرطاں لائیاں اس شرط پر کہ خدمت لے گا بائے غلام سے 1 مہینہ، غلام بیچا اتنے کا، شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ یہ میری خدمت کرے گا، 1 جزی، یا بیچا دار اس شرط پر کہ سکونت کرے گا بائے دار میں 1 مہینہ، گھر بیچا تجھے، شرط یہ ہے کہ اس میں 1 مہینہ میں رہائش کروں گا، یہ شرط لگائی، 2 جزیاں، یا بے کی اس نے اس شرط پر کہ قرضہ دے گا اس کو مشتری اتنے دراہم، میں نے تجھے بیچا لیکن وہ پیسے تو نے دینے ہیں، ساتھ مجھے اتنا قرضہ بھی دینا ہے، اس شرط پر میں نے بیچا، یہ شرطیں لگائیں، 4 3 1 2 3 چوتھی جزی، یا بے کی اس نے اس شرط پر کہ ہدیہ دے گا مشتری بائے کو 1 ہدیہ، میں نے تجھ سے یہ چیز بیچی، کوئی بھی چیز پیچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے کوئی چیز ہدیہ دے گا، اس کو بیان کر دیا کہ فلاں چیز مجھے بطور ہدیہ دے گا، اس شرط پر میں نے بیچی، اس شرط پر میں نے بیچی، تو یہ ساری بے پس بے فاسد ہے، یہ بے فاسد ہے، وجہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ مذکورہ شرط ہے، ایسی شرط کہ نہیں تقاضا کرتا اس کا عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا، 1 اور اس شرط میں منفعت ہے متعاقدین میں سے 1 کے لیے، یعنی ان سب صورتوں میں بائے کے لیے منفعت ہے، مہینہ خدمت، مہینہ رہائش، اتنا قرضہ تو اس کی اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، یا ہدیہ دے گا تو اس کی منفعت ہے، 1 دوسری دلیل سنیں توجہ، اور اس لیے اب یہ جو اس نے غلام سے مہینہ خدمت لینی ہے، مکان میں مہینہ رہنا ہے، اور اس لیے کہ اگر ہو خدمت اور سکنا، دوسرا تو وہ قرضہ ہے، اگر ہو خدمت اور سکنا کہ ان کے مقابلے میں کوئی شے ہے ثمن سے، کہ یہ میں تیرے غلام سے مہینہ خدمت لوں گا، میں تجھے 5000 دوں گا، میں یہ جو مکان میں رہوں گا اس کا میں تجھے کرایہ دوں گا، بھئی اگر تو اس کے مقابلے میں کیا ہے ثمن کی کوئی، تو ہو جائے گا یہ اجارہ فی بے، بے اور اجارہ اکٹھے ہو گئے، بے اور اجارہ اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کیونکہ شرط جڑی شے لائی ہے اندے بھی پیسے دینے نے، یہ بے کے اندر کرایہ داخل ہو گیا ہے، اور اگر نہ ہو ان دونوں کے مقابلے میں کوئی شے، مفت رہنا ہے، مفت خدمت لینی ہے، تو ہوگا یہ مانگواں بے میں اعارہ فی بے، اجارہ فی بے یا بیت نال منگوی شے، بیت نال کرائے دی شے، اے 2 چیزاں کٹھیاں ہو گئی ہیں جدو شرط لائی، اب اس میں ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی چونکہ سارا کام جو حرام تے ٹوریا ہے، دلیل اور تحقیق منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 سودوں سے 1 سودے میں، 1 سودے وچ 2 سودے داخل کرنے سے سرکار نے منع فرمایا، کس سے؟ 1 سودے میں 2 سودے داخل کرنے
सरकार ने 2 सौदों से मना फरमाया है एक सौदे में, तो यहाँ 2 लाजम आ रहे हैं कि नहीं? इजारा फ़ी और इआरा फी, यानी बे बमा इजारा, बे बमा इआरा, ये जमा हो रहे हैं, तो सरकार ने इससे मना फरमाया है। मना फरमाया। एक हदीस मुस्नद अहमद से इब्न खुज़ैमा से इब्न हिब्बान, और मना फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै और शर्त से। किससे? बै और शर्त से, कि बै और बै के साथ शर्त लगाना है, इससे भी सरकार ने मना फरमाया है। मना फरमाया है। बै और शर्त से मना फरमाया है। सुने, जी। और मना फरमाया है सरकार ने 2 शर्तों से एक बै में। ए 3 हो गए, जी सफ़का तैन फ़ी सफ़का 1, जी। बै व शर्त, 2 शर्तैन फ़ी बै। 3 और मना फरमाया आपने बै और इनकी तारीफ़ आ रही है, जी। बै और सलफ़ से। बै और सलफ़ जमा हो, इससे भी मना फरमाया है किसने? सरकार ने। और मना फरमाया है ऐसे नफ़े से, रिबह मा, उस शय के नफ़े से जिसकी ज़मान कोई नहीं, जिसकी समान कोई इनसे सरकार ने। मना फरमाया है। ये सहीब ने हिब्बान, सुनन अबी दाऊद, सिर्फ सुनन तिरमिज़ी। और सरकार ने मना फरमाया है उस शय के बेचने से जिस पर अभी कब्ज़ा नहीं किया। बे मालम यकबद से भी सरकार ने। मना फरमाया है। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम। और मना फरमाया सरकार ने उस शय की बै से जो नहीं इंसान के पास मौजूद, जो उसके पास मौजूद नहीं है, उससे भी मना फरमाया जी। सुने, बै बहरल बै व शर्त, क्या बै व शर्त। वो ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਦ ਬੈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਆਰਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਫਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫਕਾ ਤੈਨ, जी ਇੱਕ सबके सबका है। ਕਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ हुई बे व शर्त की। बै व शर्त। बस वो ये है कि बै करे ऐसी शर्त के साथ जिस शर्त में मनफत है मुताक़िदैन में से एक के लिए। ये बै व शर्त, इससे सरकार ने मना फरमाया है कि बै इस शर्त के साथ हो कि उसमें या मुश्तरी को फ़ायदा है या बाय को फायदा है। ये मना है। और बहरहाल मना फरमाना सरकार का शर्तैन फ़ी बै से। दूसरा वही है, जी जी। मना किससे? शर्तैन फी बै। ये क्या है? बस वो ये है कि बेचे ग़ुलाम, बै करे ग़ुलाम 1000 के बदले 1 साल तक, या 1500 के बदले 2 सालों तक। ये ग़ुलाम मैंने बेचा है 1000 के बदले साल तक। जी। साल ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 1000 रुपया। ये ग़ुलाम मैंने बेचा है 1500 का 2 साल तक। 2 साल ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ 1500 का। ये इंज करके सौदा, और नहीं साबित हुआ अक़द 2 में से एक पर। एक तो साबित हो जाए ना पक्का, भाई मैं साल तक ख़रीदना है जी। या मैं 2 साल। गल पक्की हो गई। उधार शह लैनी इजाजत है, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਾ ਠੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਲਮ ਯਸਬੁਤ ਲੱਕ ਦੋ।
अकद साबित नहीं हुआ दो में से किसी एक बात ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਜਾਂ पैसे 2 साल तक 1500 इनमें से किसी पर बात पक्की नहीं हुई और वो और गुलाम ले गया है ये बै फासिद है ये बै इससे मना फरमाया सरकार ने किसी एक गल ते गल पक्की हो जाए ना कि भाई मैं लेना ही साल दे कारे ते मैं 1000 दा लेना है उस आके ठीक है एक ते गल पक्की हो गई मैं 2 साल तो बाद पैसे देने ने ते 1500 दा लेना है गल पक्की हो गई ये कीती नहीं गल विच ही है कि भी ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਉ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ तो गुलाम फड़िया तो घर ले गए और समझे ही तो ये बात किसी पर पक्की नहीं हुई दरमियान में रह गई है इसलिए ये बह ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਜਹੂਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਵੀ ਮਜਹੂਲ ਹੈ ਬਈ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੈਸੇ 1000 ਨੇ ਜਾਂ 1500 ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ भाई फासिद हो ना ना ये सूरत केड़ी मना फरमाया सरकार ने शर्तैन फी बैस हुण बै तां गुलाम दी ते शर्तां दो नहीं केड़ियां साल तक पैसे देवें ते इन्ने 2 सालां तक देवें ते इन्ने ए 2 शर्तां किन्नियां आ गईयां तो एक सूरत यही या कहे कि एक सूरत है वे या उसने ग़ुलाम बेचा इस शर्त पर अगर दे तो मुझे समन अब तो 1000 के बदले और अगर मौखर करे तो समन को महीने तक तो 2000 के बदले तो गल पक्की कोई नहीं हुई उस आख्या मैनू कबूल है ये भी भाई फासिद है केड़ी है ये हो ये शर्तैन फी वो ये नहीं ना लो ना शर्तैन फी बै हाँ ये वो टाइम है बस इंज नहीं सोने दे फरमान ने यार तीसरी सूरत या इसे दी कई सूरतां बनदियां ने जी बेचा मैंने तुझसे गंदम का कफीज़ एक बोरा तोड़ा ढेरी कोई शय भी बेचा मैंने तुझसे गंदम का एक तोड़ा या गंदम के 2 तोड़े जी कीमत दसी अगों लेकिन गल गोल मोड़ कि मैंने तुझसे क्या किया बेचा कितना गंदम का एक कफीज़ या गंदम के उसने समझ आ रही तेरे को कौन लिखे तो गूंगा हो गए भी उन्हें इंज आओ नाल गल कीती दरमियान च फैसला नहीं होया सारे में जे तो ये ला यजूज़ है ये इसलिए कि समन मजहूल है इंदल अक़द और नहीं जानता बाए समनैन का कौन सा मुश्तरी को लाजिम हुआ कि पता लगा क्योंकि गल किसी थां ते खलोती नहीं जी बेचा मैंने तुझसे की चीज़ गुलाम एक कफीज़ के बदले या 2 कफीलों के बदले वो पिछला सी कि अगर दे तो मुझे समन हाली किसके गुलाम के तो फिर कितने का है 1000 का महीने तक दे तो 2000 ठीक है अब बाद मदखूल में समन बने जी इन सब सूरतों में जो समन है जी वो मजहूल हैं कि कौन से बने हैं जी पहली सूरत में 1000 के 1500 जी दूसरी सूरत में 1000 या 2000 तीसरी सूरत में एक कफीज़ या 2 कफील है ते मुद्दत भी कि भाई उस समनैन का मुश्तरी को कौन सा लाजिम होगा जौन सा लाजिम होगा वो मुद्दत होगी और पहला सी कि सफ़क़ान फी सफ़क़ा ये कि कहे बाए बेचा मैंने तुझसे ये ग़ुलाम बदले 1000 के इस शर्त पर कि बेचेगा तू मुझसे ये घोड़ा बदले 1000 के जी एक तस्वीर बयान की थी फ़ुक़हा ने सफ़क़ातान फ़ी सफ़क़ा के सफ़क़ातान फी सफ़क़ा कि ये ग़ुलाम मैंने तुझसे बेचा बदले 1000 के इस शर्त पर कि
یہ گھوڑا تو مجھ سے بیچے گا. بدلے حالات اسی طرح جڑیاں بھی دو چیزاں مقابلے چ لے آؤ کوئی بھی. ایک صورت ہے وہ کس دی؟ صفقتان فی صفقہ. بعض نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ بیچا کپڑا جی کیا بیچا کپڑا بشرط الخیاطت کی. بشرط الخیاط. یہ شرط بائیں نے نہیں لائی مشتری کی طرف سے جی کہ بائیں نے کپڑا بیچا، شرط یہ ہے کہ وہ سلائی کر کے دے گا. کیا کرے گا؟ سلائی کر کے دے گا. یہ بھی صفقہ تان بن گئے. یا اس نے بیچی کیا چیز گندم. تو شرط یہ ہے کہ مشتری کے گھر تک یہ پہنچائے گا. جی اب پہنچانے کی قیمت نہیں ہے تو یہ منفعت بلا عوض ہے. اگر قیمت ہے تو یہ کرایہ بے میں داخل ہو گیا. پچھلی صورت میں کپڑوں کی سلائی کے پیسے نہیں ہیں تو یہ منفعت ہے جس کا عوض کوئی نہیں ہے. اور اگر سلائی کے پیسے ہیں تو یہ بے کے اندر اجارہ داخل ہو گئے. وہ سارا جڑا کم کرائی دے اجارہ آکھی دا ہے جن بھی پیسے دے کے کم کرائی دینے. سنیں پس تحقیق بنایا مشتری نے ثمن کو بدلا عین کا اور عمل کا. جی کہ یہ جو دھیان کرے جی مشتری نے یہ کہا ہے نا کہ کپڑا میں نے خریدا تو سی کے بھی دینا ہی. جی ہن جڑے ثمن اس مقرر کیتے نے اس کو کپڑے کا بھی بدلہ بنایا اور عمل کا بھی. عمل کیڑا وہ سلائی کا یار عمل کیڑا سلائی کا. تے دوسرے وچ گندم خریدی کیا گندم خریدے. یہ تو ہو گیا جو پیسے اس نے دینے عین کا بدلہ. گھر تک اٹھا کر لے جانا یہ عمل کا بدلہ بڑے ہو. انہیں جڑے پیسے مکائے نے اینے پیسے کپڑا بیچا اینے دا اس آگا جی ٹھیک ہے شرط ہے کہ سلائی کر کے دینا ہی. تین میں گندم بیچی 2 توڑے اس آگا ٹھیک ہے کنے دی 1000 دی شرط ہے کہ گھر پہنچانی ہو. دے وچ جڑو 1000 روپیہ اس مکایا ہے وہ عین دا بھی بدلہ ہے تے نال عمل نہیں نظر آ رہے تھے. کپڑے سلائی کرنے گندم گھر پہنچا کے آنی یار. ہن سن پس وہ جو محاذی ہوا کس کے عین کون کپڑا یہ تو ہو گئی بے اور وہ جو محاذی ہے عمل کے وہ ہو گیا. پس تحقیق جمع ہو گئے 2 سودے ایک سودے میں بے تے اجارہ. کون اجارہ جی اگے کیڑی سی بے و سلف. بہرحال منع فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے اور سلف سے. بے اور سلف کی تصویر کیا ہے؟ پس وہ یہ ہے کہ بیچے بائے بے شرط القرض کہ یہ چیز میں نے بیچی شرط یہ ہے کہ تو مجھے اتنا قرضہ دے گا. اس کو کہتے ہیں کیا بے و سلف. یا مجھے تو فلاں چیز ہیبا دے گا. فلاں چیز ہبہ دے گا. یہ کیا ہے یہ بے و سلف. بے و سلف ہے. اس سے بھی سرکار نے اچھا. بہرحال اویا جڑے مجبوریاں کو فائدے اٹھاندے نے وہ سارے دروازے سونیاں بند کیتے اور بہرحال نفع اس چیز کا جس کی زمان نہیں. اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا. ایک کیڑی چیز ہے؟ پس وہ یہ ہے کہ خرید غلام کی پس ہیبا کرے گا اس کو کوئی چیز ہیبا قبضے سے پہلے. بھئی غلام خریدا اس نے تو کیا کرے گا وہ اس کو ہبہ کرے قبضے سے پہلے. کیا چیز کوئی چیز ہیبا تن جی اس کو وہ کیا کرے گا ہیبا کرے گا کوئی چیز کس سے پہلے قبضے سے پہلے. جی یہ نفع ہے اس چیز کا جس کی زمان کوئی نہیں کیونکہ نفع جو ہیبا ہوگا اس میں تو جو نا ہیبا تحفہ ہے اس کا تو بدلہ کوئی نہیں.
یا اس نے اکتسب کسبن، یا اس نے کیا کیا، کوئی کسب کیا قبضے سے پہلے، کس کی جنس سے، سمن کی جنس سے، یا اس کے خلاف کی جنس سے۔ سنیں جی کہ اس نے کسب کیا قبضے سے پہلے جی سمن کی جنس سے جی یا اس کے، خلاف کی جنس سے، تو پس ابد کا قبضہ ان زوائد کے ساتھ نہیں حلال اس کے لیے زوائد نہیں، حلال اس کے لیے اس لیے کہ یہ نفع ہے جس کی زمان کوئی نہیں۔ اچھا جی توجہ، یہ مشتری کی جانب سے جی کہ وہ یہ ہے کہ خریدے کوئی چیز کون، مشتری، پس ہیبہ کرے گا کون، بائے، کس کو، مشتری کو، کوئی ہیبہ، نال یہ جڑے کپڑے نے نا ایس پونے وچ بن کے دینے نے، یہ مفت و مفت نال، یا جویں لوگ منگتے ہیں دکانوں تو شے قبل القبض، قبضے سے پہلے اس کو کوئی ہیبہ دے، یا اس نے مشتری نے کیا کیا، کوئی قسم کیا قبضے سے پہلے، جنس کی سمن سے یا بذات نہیں ہوئی آ جائے گی، یا اس کے خلاف سے اس نے کسب کیا، تو پس قبضہ کیا غلام کا انہی زوائد کے ساتھ، جو ہیبہ ہے وہ بھی یا جو کسب کیا ہے، وہ بھی تو اس کے لیے مشتری کے لیے یہ زوائد حلال، نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفع ہے اس چیز کا جس کی زمان کوئی نہیں، بھئی انہیں ان دا بدلہ کوئی نہیں دیتا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ان چیزوں کی بیع سے جن پر ابھی قبضہ نہیں ہوا، یعنی منقولات میں، یعنی منقولات، جتنی منقولی چیزیں ہیں، منقولی جی زمین تے مکانہ تو علاوہ منقولی چیزوں پر جب تک بائع مشتری قبضہ نہیں نہ کرے گا اس وقت تک اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے، منع فرمایا کنہوں نے، اور بہرحال منع کرنا سرکار کا اس شے کی بیع سے کہ نہیں ہے وہ شے اس کے پاس، یہ رہ گیا نا، اس کی تصویر وہ یہ ہے کہ مولوی عثمان بیچے وہ چیز جو نہیں ہے اس کی ملک میں، جو نہیں ہے اس کی ملک میں، وہ کیا کرے، بیچے، پھر مالک بنا اس کا کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے، تو جو چیز پاس نہیں ہے نا اس کی بیع جائز نہیں ہے، مگر صرف بیع سلم، کس کی، وہ آگے آ رہی ہے کہ بھی پیسے ہون دینے نے جی تے جنس جڑی جدو پکے گی ادوں لینی ہے، صرف ان دی اجازت دیتی ہے، یہ رخصت دی گئی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، تے جنی رخصت ہو بھی اونی ہوندی ہے، یا تقدر بے قدر ضرورت، یہ بھی قانون ہے کہ جیڑی شاید دی جنی ضرورت ہے اونی رہی دی انہوں باندر دی کھال طرح پاڑ کے سارا ننگا نہیں کر دیتا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی حدیث روایت کی گئی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے منع فرمایا بیع اور شرط سے۔ عبد الوارث بن سعید کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف آیا، میں نے وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پایا اور ابن ابی لیلہ اور ابن شبرما تن مجھے فقیہ ملے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ رجل کے بارے میں جس نے بیع کی اور شرط لگائی کوئی شرط، امام صاحب نے فرمایا بیع باطل ہے تو شرط بھی باطل ہے۔ پھر میں ابن ابی لیلہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ یہ اگر کسی شخص نے بیع کی اور ساتھ شرط بھی لگائی ہے تو ابن ابی لیلہ نے کہا بیع جائز ہے، شرط باطل ہے۔
پھر میں ابن شبرما کے پاس گیا تو میں ان سے پوچھا کہ جی اگر کسی نے چیز بیچی اور ساتھ شرط لگائی ہے تو کہا بیع بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے. تو یہ عبد الوارث بن سعید کہتا ہے میں نے کہا یا سبحان اللہ، تینوں فقہائے عراق سے ہیں، ایک مسئلے میں تینوں مختلف ہیں، ایک مسئلے میں. تینوں مختلف. تو میں پھر میں مڈو شروع ہوا. پھر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا. میں نے ان کو خبر دی کہ جی ابن ابی لیلہ ان جاندے نے تے ابن شبرما. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا وہ جو انہوں نے کہا ہے، لیکن میں تجھے حدیث سناتا ہوں کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع و شرط سے. کس سے منع فرمایا؟ جب دونوں سے منع فرمایا تو امام صاحب نے فرمایا لہذا بیع بھی باطل ہے، شرط بھی باطل ہے. آپ نے یہ دلیل دی نہام بیع و شرط نہ. کہتے ہیں پھر میں ابن ابی لیلہ کے پاس گیا کہ تہاڈے کول کی دلیل ہے. میں نے ان کو خبر دی تو ابن ابی لیلہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ جو کچھ فرمایا امام ابو حنیفہ اور ابن شبرما نے، لیکن میرے پاس حدیث ہے ہشام بن عروہ ابی عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ام المومنین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا یہ کہ خریدوں میں بریرہ کو. جی کس کو؟ میں اس کو خریدوں تو پس آزاد کروں میں اس کو. تو یعنی اسی کے مالکہ نے قید لگائی سی کہ خریدنا ہے تو پھر اس نو آزاد کرنا ہے اس نو. تو اس وقت سونے اجازت دیتی خرید لو تیندہ مطلب ہے کہ بیع جائز ہے لہذا شرط باطل ہے. جب سونے اجازت دیتی پھر میں آگے ابن شبرما کے پاس میں نے خبر دی. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ دونوں بزرگوں نے جو فرمایا ان کے پاس دلیل ہے. میرے پاس دلیل کے دونوں جائز ہیں. میرے پاس دلیل کہ حدثنی مسعر بن قدام عن محارب ابن دثار عن جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بیچا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں نے اپنی ناکہ بیچی اونٹنی اور شرط لگائی سرکار نے میرے لیے اس کو لانے کی مدینہ شریف تک. کتوں تک؟ مدینہ شریف تک. اور حدیث پاک کے جا جائے گا یہ واقعہ. جنگ تو واپس آ رہے سن سرکار حضرت جابر نال سن تو سونے نے اندر کو اونٹنی خریدی. اونٹنی خرید کے تو سونے نے پھر فرمایا تو ہن تے بیٹھا رہو. یہ مشتری آپ اجازت دے رہے ہیں کہ تو تے بیٹھا رہو تے مدینہ شریف جا کے تے میں دینی ہے. جی یہ تو اور شے ہے. سنے یہ بائے نہیں سی شرط لائی حضرت جابر نے جی کہ میں ہوں بیچی تو ہے لیکن میں مدینہ شریف تک اتنے بہ کے جانا ہے تو گھر جا کے دیاں گا. سونے اجازت دیتی حدیث پاک پڑھ لو گے. تو شرط لگائی میرے لیے حملان ہاں المدینہ تے تو یہ بیع بھی جائز ہے اور شرط بھی. انج کر کے دلیلاں بزرگاں دیاں تناں دیاں سمجھا جی. اے وے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. امت سے مراد کھوتے ریڑے والے تو تے میں تے مولی ندیم نہیں. فقہا دلیل پکڑی ابن جوزی نے تحقیق میں بیع بشرط العتق کی صحت پر حضرت بریرہ کی حدیث کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خریدا تھا انہوں نے اس کو بشرط العتق بھئی او مالکہ قید لائی. پس اجازت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اور صحیح تصحیح کی گئی بیع کی اور شرط کی اور محض بیان کیا گیا اس میں شرط الولا کا بطلان لغیر الموتق اور نہیں ذکر کیا بطلان شرط العتق کا. ان تو سمجھ نہیں آئی اصل گل دیجیے. اور جتنے آوے گا حدیث پوری تا ہوندا ہے جیڑا بندہ غلام آزاد کرے نا کہ مفت مکاتب نہیں مفت کی کرے غلام آزاد کیتا ہے تو انہیں پیسے کمائے
انہیں پیسے کمائے جس لئے غلام مریا تے آزاد کرنے والا زندہ ہے ان دا وارث کوئی نہیں نسبی کندہ ان دی جائیداد موت تک نہ پہنچے گی انہوں آندے نے بلا کی آندے نے سراجی چ انشاءاللہ بحث آ جائے گی جی سمجھے پہ جی انہوں کی آندے نے بلا تو ایسی کہ انہوں نے شرط لائی سی بیچنے والے ہیں کہ بریرہ دی ولا ساڑی ہوئے دی کہ تسی جدو ام المومنین آزاد کرو گے نا تے بعد تسی بھی موتے کا ہوو گے لیکن ولا سانو پہنچے گی یہ اگر فوت ہوئی تو ان دی جائیداد سانو ملے گی اس لئے سونے فرمایا سے نہیں ولا اس کی ہوتی ہے جو موتک ہوتا ہے ولا جو موتک ہوتا ہے تو وہ اس کو اس وقت سرکار نے باطل فرمایا آزاد کوئی کرے پیسے کسی نے ملنے انج نہیں دھیان کرے جب اچھا جی اگلی حدیث عبداللہ بن عمر یہ اخرج اصحاب السنن عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونیا فرمایا نہیں حلال سلف و بے اور نہیں حلال شرطان فی بے نہیں حلال نفع اس کا جس کی زمان کوئی نہیں اور نہیں حلال بے اس چیز کی جو تیرے پاس ہے نہیں سنیں امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح وقت ایسا رہو اور اس میں یہ ذکر ہے کہ نفع اس چیز کا جس کی زمان نے یہ بھی منع ہے اور بے اس چیز کی جو تیرے پاس نے یہ بھی منع ہے او تھلے طریقے آخر اے بجراوی دسن سارے ہور سند عن نسائی شریف میں عن عطا خراسانی عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم سنتے ہیں آپ سے بہت ساری باتیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہمیں یہ کہ لکھ لیں جناب عبداللہ عرض کی تھی عبداللہ بن عمر نے سونے فرمایا ہاں لکھو تاں واسے پھر لکھ دے سانو جی پس تھا اول وہ کہ لکھا انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا مکہ والوں کی طرف سونے فرمایا سے کہ نہیں جائز شرطان فی بے واحد ایک بیعت میں بے میں دو شرطیں اور نہیں جائز بے اور اکٹھے اور نہیں جائز بے معلوم یزمن کی سنیں اور فرمایا وہ بندہ جو ومن کا نہ مکاتبن اور وہ جو ہو جس کے مکاتب کس پر 100 درہم پر فرمایا کسی نے کسی غلام کو مکاتب بنایا کس پر 100 درہم بس اس نے ادا کر دیے مگر 100 میں سے 10 رہ گئے تو فرمایا ابھی وہ غلام ہی ہے یا اس نے اس کو مکاتب بنایا 100 اوقیہ چاندی پر اس نے آزاد کر دیا مگر 1 اوقیہ رہ گیا فرمایا ابھی بھی وہ غلام ہے اے قانون سونے نافذ کیتا مکاتب انتہا اچھا جی اگے جی اے درمیان چاہیے جی وفسا رہو فقالا نظر آئے ہوں اتنے پھر ایک باری وضاحت جو انہیں بیان دی اتنے بھی پڑھی جے فقالا سلف والبے کی نظر آ رہے ہیں پس رجل کہے رجل کو بیچا میں نے تجھ سے اپنا غلام یہ بدلے اتنے اتنے پیسوں کے اس شرط پر کہ قرضہ دے گا تو مجھے اتنا اتنا ایک یہ اور شرطان فی البیع کیا ہیں پس رجل بیچے شے حالن بدلے اور معجلن سنیں دو بہرحال نفع ربا مالم یزمن پس رجل خریدے کوئی پس بیچے اس کو پہلے اس سے کہ قبضہ کرے اس شے پر بیچے اس کو نفع کے ساتھ یہ ہے نفع وہ جس کی زمان کوئی نہیں ہے یہ تصویر نمی آئی ہے کہ چیز خریدی ہے ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا اس کو نفع کے ساتھ بیچ دیا اس کو نفع کے ساتھ بہرحال حدیث حکیم بن حزام کی نظر آ رہے ہیں جی او اگے
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منع فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خصلتوں سے 4 کاموں سے بے میں سرکار نے مجھے منع فرمایا کہ ان سے 4 سے بے سلف و بے سے شرطین فی بے سے بے اس کی جو اس کے پاس نہیں ہے اور نفع اس چیز کا جس کا وہ بھی جس کی زمان کوئی نہیں ہے اور اخبرنا مالک انہ بالغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ منع فرمایا بے اور سلف سے حدیث روایت کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ آپ نے منع فرمایا صفقتین فی نظر آ رہے ہیں اگے چوتھی روایت ہی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سودوں سے قال اسود قال شریک قال سماک وہ یہ ہے کیڑا وہ یہ ہے کہ بیچے رجل کوئی بے پس کہے نقد اتنے کی اور ادار تو گل کسی پاسے لگے کوئی نہ یہ 2 سودے ہو گئے نہیں سنیں اگے چل حدثنا احمد بن قاسم اگے مرفوعاً سونے نے سونے فرمایا نہیں حلال 2 سودے 1 سودے میں نظر آ رہی اوگے پھر مرفوعاً صفقہ فی صفقتین ربائے سودا 2 سودیاں دے وچ یہ کی ہے یہ ربا ہے اچھا قال ابو عبید نظر آیا انہوں نے کہا صفقتان فی صفقہ یہ کہ کہے رجل کو بیچا میں نے یہ نقد اتنے کا اور ادھار اور دونوں اسی پر جدا ہو گئے فیصلہ کوئی نہیں ہویا سنیں اسی طرح وہ سماک بھی موقوفاً صفقہ فی صفقتین سود اور حدیث نظر آئی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا سرکار نے 2 بیعوں سے کس میں ایک بیع میں امام ترمذی فرماتے اور تفسیر کی اس کی بیعتین فی بیع کی اہل علم نے یہ کہ کہے رجل تفسیر ہو رہی ہوں بیچا میں نے تجھ سے یہ کپڑا نقد 10 درموں کا ادھار اور نہیں جدا ہوا وہ اس سے بیعین میں سے کسی ایک پر تھے گل رولج رہ گئی پس جب جدا ہو گیا اس سے 2 میں سے ایک پر تو پس کوئی حرج نہیں جب کہ ہو جائے عقد 2 میں سے ایک پر پکا ہو جائے نا تو پھر کوئی حرج نہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سودا 2 بیع ایک بیع میں معنی اس کا یہ ہے کہ کہے بائے بیچا میں نے تجھ سے اپنا یہ گھر بدلے اس کے اس شرط پر کہ بیچے گا تو مجھ سے غلام اپنا اتنے کا جی پس جب واجب ہوگا میرے لیے تیرا واجب میں نہیں ثابت ہوگا میرے لیے تیرا غلام تو ثابت ہو جائے گا تیرے لیے میرا گھر امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے 1 سودے وچ 2 سودے اور مصنف رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے اس کی بیں طور کے کہے بیچا میں نے تجھ سے اپنا غلام یہ اس شرط پر کہ خدمت کرے گا تو میری 1 مہینہ یا بیچا میں نے اپنا یہ دار اس پر کہ سکونت کروں گا میں اس میں 1 مہینہ جی نہیں آخ شہرن قالا کہا کہ خدمت اور سکنا اگر ان کے مقابلے میں کوئی شے ہے سمن سے تو یہ کیا ہو جائے گا وگرنہ کیا ہوگا
اور تحقیق منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفقتین سے۔ ابو مصعب اخبرنا مالک، امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے سند کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بیعتن تین فی بیعتن یخدم ہوتا بھی ٹھیک ہے، تو خدمت کرے بھی شرط بن سکتی ہے، غلام تینوں دینا خدمت تو میری کرے، کوئی بھی شرط لا دے، غلام خدمت کرے تو کرے کوئی بھی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ بندہ جس نے بیچا عین اس شرط پر یہ کہ نہیں سپرد کرے گا عین مگر 1 مہینے تک، مبیہ موجود ہے دیاں گا تینوں، سودا ہون ہو گیا ہے، بس بے فاسد ہے۔ بے فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ نہیں کوئی فائدہ بائع کے لیے مبیع کی تاخیر میں، اور اس میں شرط ہے سپرد کرنے کی نفی کی، جو کہ سپرد کرنا ثابت ہو گیا عقد کے ساتھ، اور جس ویلے سودا ہوئے تو مبیع سپرد کرنا ہے کہ کوئی نہیں، لازم ہو گیا اندے ہوتے، باقی رہ گئے سمن ہوندیاں 2 صورتاں نے، یا ہونے یا ادھار ہے، وہ تو وکری تفصیل ہے جی، لیکن مبیع تو ہون دینا ہے جی تو لہذا آدھا مہینے بعد دیاں گا تے کی ہے بے فاسد ہے۔ بے فاسد جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا توجہ بنے کیوں، اور وہ بندہ جس نے بیچی لونڈی مگر اس کے پیٹ کا بچہ میں نے نہیں بیچا، یا وہ بندہ جس نے بیچی دابا، سنڈا بیچا، دابا کیڑی تے داند بیچا، لیلا بیچا، پیڑ لیلی نہیں سوندی باجیو، اور وہ شہرن چمن نو لیلی، پیڑ بکری سون والی بیچی، آکھیا میں ماں بیچی تو پھل نہیں بیچا، تو بس بے فاسد ہے۔ بے سنیا جی، بھائی ماں بیچی تے ٹیڈ والا حمل ایک ہی ہے۔ ہن سنیا جی، استثناء اس شے کی جو بطنوں میں ہے، یہ استثناء 3 مرتبے پر ہے۔ بھائی ماں بیچی تے ٹیڈ والی شے نہیں بیچی، یہ 3 طریقے نے، ذرا سنیا جی دھیان نال۔ نمبر 1، ایک وجہ میں عقد بھی فاسد ہے، استثناء بھی، ایک وجہ میں عقد جائز ہے اور استثناء فاسد ہے، مطلب ان اعتبار کوئی نہیں، اور ایک وجہ میں دونوں جائز ہے۔ لو سنو دھیان نال، بہرحال وہ وجہ کہ دونوں کون عقد اور استثناء فاسد ہیں، پس وہ بے کرنی، اجارہ کرنا، مکاتب بنانا، شے رہن رکھنی جی، اس لیے کہ یہ عقود باطل کر دیتا ہے ان کو شروط فاسدہ، شروط اور استثناء ان کی جو پیٹ میں ہے با منزل شرط فاسد کے ہیں، کیونکہ یہ جو بے اجارہ کتابت رہن ہیں ان کو شروط فاسدہ کیا کر دیتی ہیں؟ باطل کر دیتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں میں وہ چیز جو اس کے پیٹ میں اس کو مستثنیٰ کریں، یہ بمنزلے کس کے ہے؟ شرط فاسد ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی فاسد ہے وہ بھی فاسد، دو میں خلاصہ ہے کہ بے کی تھی کی تھی بھائی ماں بیچی تو حمل نہیں بیچا، اے بے بھی فاسد ہے تے شرط بھی، مطلب یہ گل کوئی نہیں بنی، ختم، وہ سمجھے ہی جی چلتی پی سی جزی۔ اور بہرحال وہ وجہ کہ عقد اس میں جائز ہے اور استثناء اس میں، اور سنیا جی پس ہیبہ اور صدقہ 2 اور نکاح 3 اور خلو 4
और सुलो अन दमिल अमद और आमदन कत्ल किया तो पैसों ते सुलो की थी, इसलिए कि ये जो कूद हैं केड़े हिबा सदका निकाह खुला और सुलो किससे दमे अबद से ये कूद नहीं बातल करते इनको शुरूते फासदा, इनको शुरूते फासदा बातिल नहीं करते, लिहाजा यहाँ अकद सही है, इस्तिस्ना बातल हो जाएगी, उसका अमल कोई नहीं होगा। लिहाजा इन सूरतों विच और दाखिल होगी अकद में माँ भी और बच्चा जमीअन, इस्तिस्ना फासद है। सुने ए वेख इधरों किसी ने किसी नूं सूण वाली बकरी हेबा दी ए तोहफा ही, लेकिन ये जरा ढिड च फल ही मेरा ही, ये गलत है। बकरी भी होंदी होगी तो फल भी आ गई समझ। वयद खोलो फिलक दे अल उम वल बलद जमीअन, सदका कीती मझ, मौलवी जी आ मझ तुहानूं सदका दी, सूण वाली है जरा कट्टी कट्टा देवेगा वो मेरा होवेगा तुहाडा नहीं, ये की है। लिहाजा अब बोलना जी गल करने वाले जी पुट्ठे पासे मर्द ने गल जी करनी वो करनी नहीं, मैं मतलब है कि माँ भी अकद में दाखिल होगी और वलद भी, ये मतलब है जी। सुने जी निकाह किया उन्हें की किया निकाह, तो उन्हें आख्या बे तेनू हक मार विच आ दी गां, तो इनका जरा ढिड च फल वो मेरा है, किन्ने आख्या खामद ने, ये गलत है। वो गां भी आँदी है इला आखिर ही एवें खुलो, बीवी आख्या मैं तेनू आ बकरी दी बदले च मैनू तलाक दे, लेकिन जरा ढिड च फल वो मेरा ही, वो भी नाल ही जाएगा। एवें सुलो आमद की और मझ उत्ते सूण वाली मझ ते उन्हें आख्या जब मझ तेन दी सुलो कर लो, लेकिन कट्टी कट्टा साडा है, ते और समझ आई गल दी। ये दूसरी सूरत ही बै केड़ा हिबा भी इन्हां विच उन्हें दिती सूण वाली शै, तो उन्हें आख्या फल मेरा जरा ढिड च, ये गलत है, ये गलत है जी। वो माँ भी जाएगी ओदे ते नाल ही, ये मतलब है जी। तो पहला सी कि वो इस्तिस्ना माफिल बतन ब मंजिल शर्त फासद क्या, लिहाजा वो बै हुई कोई नहीं पिछली, और बै इजारा किताबत रहन। अच्छा जी तवज्जो, और होर मिसाल देंदे ने, और इसी तरह मोतिक ने जब आज़ाद की लौंडी और मुस्तस्ना किया वो जो लौंडी के पेट में है, उन्हें आखिया लौंडी है मैं तेनों आज़ाद किया, लेकिन जो तेरे पेट च बच्ची बच्चा है ना ये आज़ाद नहीं है, जदों तू जमेंगी तो मैनू देना ही। ये इतक सही है और इस्तिस्ना सही नहीं है, यानी लौंडी भी आज़ाद होगी और उसका हमल भी हो जाएगा। ओ हमलो हा का तफियो ताते कुदी है या ज़मीर ते। हुण तीसरी सूरत किश है, और बहरल वजह वो वजह के दोनों जायज़ हैं। कौन? अक़द और इस्तिस्ना। बई अकद भी ठीक है, तो जी इस्तिस्ना की वो मालकां दी है, बिल्कुल ठीक है। हुण उहदी सूरत सिर्फ इक्को ही केड़ी, बस वसीयत, बस ऐसो खुद जब वसीयत की किसी शख्स ने रजुल के लिए कि ए मेरे मरने तो बाद लौंडी जेड़ी है ये फलाने नूं दिया जे, ते चूँकि ये हामला है जेड़ा इहदा बच्ची बच्चा होवे उन्हों नहीं देना जदों वो जम्मे, तो बस ये सही है। इस्तिस्ना मतलब कि होगी लौंडी मूसा ला के लिए, और पेट वाला बच्ची बच्चा जो है वो वरसा को मिलेगा। वो को खाने च पई कि कोई ना, ए तीन सूरतां आ गई किंदियां कि सूण वाली शै बेची ते फल दी इस्तिस्ना कीती, कित्थे बातल है कित्थे ठीक है, भाई कित्थे इस्तिस्ना बातल है तो अकद ठीक है तो नाल ही जाएगा फल भी। तो यह तीसरी सूरत जिथे वखरे वखरे हो जाएंगे, वसीयत कर दी है ना उन्हें तो ठीक है, माँ जिंदे वास्ते वसीयत की होंदी तो फल जड़ा वापस आवेगा जी। समझ गए? कौल शेख राहिमहुल्लाह का
اور وہ بندہ ध्यान करा जब मसला जिसने खरीदा कपड़ा बाय को कपड़ा खरीदा इससे ते मुश्तरी शर्त लाई इस शर्त बेचा इस शर्त पर, ख़रीदा इस शर्त पर कि काटेगा उसको बाए और सिलाई करेगा उसकी कमीस या कोट कोटी जुब्बा शेरवानी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਬਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੂੰ, ਸੁੱਥਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੁੱਥਣਾ ਕੌਣ ਸੁਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾ ਸੁਨਨਤ ਸੁੱਥਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰਾਵੀਲ ਵੀ ਜੋ ਮੁੰਤਲ ਜਮੂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਥਣ ਵੀ ਸੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, या उसने भी इन कमीज़ बना के देना है तो या कोटी वगैरह बना के देनी है जी। या उसने ख़रीदा नाल की नाल तो मुराद हो आशियत लिखा है भी चमड़ा खरीदया की खरीदया चमड़ा खरीदया फिर देख लें चमड़ा खरीदया इस शर्त पर कि उसका जूता बना कर देगा, उसका आशियत वजात लिखी जे वैसे नाल जुती नूं भी आंदे ने, खरीदा भी इसका जूता सिलाई करके देगा या उसको उसने ख़रीदा जूता और यो शर्रे को कि उसको तस्मे लगा कर देगा उसको, तो बस ये बै फासिद है, ये बै फासिद है। माना यहज़ू हा का यानी काट कर देगा उसको चमड़े से और बनाएगा उसका क्या शायद जूता, खरीदा चमड़ा है शर्त है कि जूती सी के देनी, इसलिए कि ये शर्त नहीं तकाजा करता उसका अक़द और इसमें मनफत है दो में से एक के लिए। मगर साहब हिदाया व कनज़ वग़ैरह ने इस्तेहसानन तामुल उन्नास की वजह से इस बै के जवाज़ का फतवा दिया है। भाई उसने अगर निज़ाम ये है कि जिनसे चमड़ा ख़रीदते हैं वो चमड़ा ख़रीद कर वो जूता भी सिलाई करके देते हैं, वो निज़ाम है तो फिर ठीक है। फिर इसी तरह वो कपड़े की दुकान है, सिलाई भी वो ख़ुद करते हैं तो वो उससे भी होता है कि भाई ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਮੜਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮੁਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੋਚੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਅਰਸ਼ੇ ਸੀਪੀ ਸਪਾਈ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮੁਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਮੜਾ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੀਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਚਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬਣਾਣੀ, ਕੁਰਮ ਦੀ ਬਣਾਣੀ, ਰਕਸੀਨ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਮੁਲ ਉਨਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਟ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਹੈ। नहीं समझा, वो नवा सौदा है जी, ये ठीक है। यानी सौदा ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਕਿਸਮਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜੇ ਸੁਬਹ और इसी तरह यानी ए कज़ालिकल बैउ फासिदुन फ़ी मा लौ बाअ इला आखिरी। और इसी तरह अगर बेचा उसने ग़ुलाम, क्या मतलब इस तरह बै फासिद है इस शर्त पर कि खिदमत लेगा ग़ुलाम से बाए 1 महीना या बेचा दार इस शर्त पर कि सकूनत करेगा दार में बाए मुद्दत मालूमा या बेचा इस शर्त पर कि कर्जा देगा बाए को मुश्तरी चंद दिरम या बेचा इस शर्त पर कि हदिया देगा मुश्तरी बाए को
ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈ ਕੀ ਨੇ फासिद नहीं और वो बंदा वो बंदा जिसने बेचा ऐन बेचा है इस शर्त पर शर्त पर कि सुपुर्द करेगा ऐन सुपुर्द करेगा महीने तक महीने तक बस बै फासिद है फासिद है मसला और वो बंदा वो बंदा जिसने बेची लौंडी ने बेची लौंडी या दाबा मगर हमल उसका तो फासिद है बै तो तफसील आई भी 3 किस्म लेकिन बै विच तो फासिद ही है ना वो तो वाज़े विच ही है जी और वो बंदा जिसने ख़रीदा कपड़ा इस शर्त पर कि काटेगा उसको बाए और सिलाई करके देगा उसकी कमीज या कुबा या खरीद अच्छा जी या ख़रीदा उसने नाल इस शर्त पर कि जूता बना कर देगा उसका या तस्मे लगा कर देगा उसको बस बे फासिद है जी।